جب انہوں نے علم حاصل کیا تو کوئی صحابی زندہ نہ تھا، سب وفات پا چکے تھے، اس لیے انہوں نے تابعین سے علم حاصل کیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس روایات جو ہیں ان کی جو اپنی احادیث ہیں اس میں سنائی روایات بھی، یعنی صرف دو واسطے، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا، اس کی قدر و قیمت تو اور زیادہ ہونا چاہیے، لیکن حضرات محدثین نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اور مسند ابی حنیفہ جو بعد میں لکھی گئی، جمع کی گئی، وہ ان کے زمانے میں نہیں تھی، اس میں سنائی روایت آپ کو ملے گی۔ اور یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کے پاس بھی سنائی روایت نہیں ہے علاوہ ان کے۔ موطا امام مالک کو دیکھ جائیے، سنائی روایت نہیں ملے گی، اگرچہ امام مالک تبع تابعی ہے لیکن سنائی روایت نہیں۔ بہرحال یہ ثلاثی روایات کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ایک خصوصیت صحیح بخاری کی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب ترجمۃ الباب کے بعد آثار کو ذکر کروائیں، آثار صحابہ یا آثار تابعین، تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس طرف کہ یہ ان آثار میں جو مسلک ہے وہ امام بخاری کے نزدیک مختار ہے، یہ اور کسی کتاب میں خصوصیت نہیں ملے گی۔ جہاں بجا میں اس کی نشاندہی کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کے بعد آثار ذکر فرماتے ہیں، وہ آثار جس مسلک پر دلالت کرتے ہیں وہ امام بخاری کے نزدیک مسلک مختار ہے۔ ایک خصوصیت امام صحیح بخاری کی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کے بعد دیکھتے ہیں اگر کوئی قرآن کریم کی آیت موافق مل جائے، مناسب مل جائے اس ترجمے کے، اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس آیت سے متعلق قرآن کریم میں اگر کچھ الفاظ غریب آئے ہیں تو ان کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا احکام القرآن صحیح بخاری میں موجود ہے، اور اگر کوئی آیت نہ ملے ان کے مسئلے کے موافق تو پھر یہ حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، اگر صحیح حدیث مل گئی ان کو اپنی شرط پر اس کے موافق اس کو تخریج کرتے ہیں سندن، اور اگر نہیں ملی تو پھر کسی اور دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کسی کتاب کے اندر آپ کو یہ وصف نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے امام بخاری جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، کتاب الوضو وغیرہ، تو اس کے بالکل شروع میں بدء الحکم کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی۔ دیکھتے رہیں گے آپ باب و بدء الحیض باقاعدہ کرتے ہیں، باب و بدء الاذان، ابتدائی اذان کی طرف اشارہ کر دیا، باب و بدء الرمل، یہ اسی عادت کے مطابق ہے کہ ہر کتاب کے شروع میں یہ اشارہ کرتے ہیں بدء الحکم کی طرف۔ جب کوئی کتاب ختم ہونے والی ہے اور دوسری کتاب شروع ہو رہی تو امام ایسی احادیث لاتے ہیں کہ جس میں انتہا اور انقطاع کے الفاظ، یہ اشارہ ہوگا اس طرف کہ اب یہ کتاب ختم ہو، دوسری شروع ہوگی۔ یہ بھی بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے بار بار کہ بسم اللہ شریف
بخاری میں غیر مقام میں غیر موقع میں آگے نہ کہیں نہ وہاں پر باب ہے، نہ وہاں کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نئی بحث شروع ہو رہی ہے بسم اللہ میں۔ اس کے بارے میں صاف بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تصنیف فرماتے تھے صحیح بخاری، اگر درمیان میں کچھ وقفہ ہو جاتا اور یہ ہوتا رہتا تھا، وقفے کے بعد جب شروع فرماتے تو بسم اللہ سے شروع فرماتے، وہ چاہے درمیان میں ہو یا ابتدا میں ہو یا انتہا میں۔ لہذا ایسی بسم اللہ آپ دیکھیں گے تو بس سمجھ لیجیے کہ وقفے کے بعد شروع کی گئی۔ سمجھ میں آ گیا مولوی صاحب؟ یہاں تک واضح ہو گیا، یہاں تک آپ کے سامنے سب کچھ۔ جب یہ بھی آپ سمجھ گئے تو اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، اور میں بالکل منقع اور صاف بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اختلافات کو چھوڑ کہ امام بخاری رحمہ اللہ محققین کے نزدیک مجتہد مطلق ہے، جو کسی کی تقریر نہیں کرتے، اگرچہ بعض شوافع نے ان کو اپنوں میں شمار کیا اور بعض حنابلہ نے اپنوں میں شمار کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مجتہد مطلق ہے، اور جتنا اختلاف یہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے فروعی مسائل میں، اس سے زیادہ اختلاف کرتے ہیں امام شافعی۔ چنانچہ ابواب فروعیہ میں بتاتا رہوں گا کہ یہ باب امام بخاری نے امام شافعی کے خلاف قائم کیا،